اب میرا یہاں انتہائی ادب کے ساتھ طالب علمانہ سوال یہ ہے کہ یہ سارا افسانہ، یہ ساری فینٹیسی، یہ ساری داستان آپ کہاں سے لے کر آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت کی اور وہ غار میں بھی رسول کے ساتھ موجود تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی قدر کو اللہ رب العزت نے جو مناقب اور جو فضائل و کمالات عطا فرمائے وہ انہی کا حصہ ہیں، اور آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ السلام کا صاحب، حضور کا صحابی قرار دیا۔ تو صحابیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 سے ثابت ہے، قرآن مجید کی آیہ مبارکہ سے، اور یہ بہت بڑی عظیم منقبت ہے سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کی۔ اب بعض رافض ایسے ہیں کہ جن سے یہ منقبت گوارا نہیں ان کو، اور ان سے ہضم نہیں ہو پائی، اور وہ کسی طریقے سے چور دروازہ نکال کے، جال سازی کر کے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس منقبت کا انکار کیا جائے۔ تو پھر وہ کبھی کسی چیز کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں۔ ایک رافضی نے یہ بیان دیا ہے کہ ابو بکر صدیق کا ہجرت کی رات نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہونا یہ ثابت ہی نہیں ہے، یہ حقائق کے خلاف ہے، آپ تحقیق کریں، تحقیق کے دروازے کھلے ہیں، آپ کو تحقیق کی دعوت ہے۔ یعنی گویا کہ ثابت کرنے کی یہ کوشش کی ہے کہ میں نے تحقیق کی ہوئی ہے اور میری تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ ابو بکر صدیق ہجرت کی رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے، وہ تو نبی علیہ السلام کے ہجرت کرنے سے پہلے ہی مدینہ آ چکے تھے، لہذا یہ جو آیت ہے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نہیں ہے، جبکہ یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ بالکل یکسر حقیقت کے خلاف ہے، اور رافضی کا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی اور بغض میں جو ان رافضی کا بغض ہے وہ ٹپک کے نظر آ رہا ہے کہ یہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کے سر توڑ کوشش کر رہا ہے کسی طریقے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس منقبت کا انکار کیا جا سکے، جبکہ جب ہم اہل سنت کی اور اہل تشیع کی دونوں کی متفقن علیہ کتابوں کو دیکھتے ہیں تو دونوں کی کتابوں میں یہ بات بالکل واضح طور پر موجود ہے، متفقن علیہ ہے کہ ہجرت کی رات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی معیت میں تھے، حضور کے ساتھ تھے، اور غار ثور میں جو حضور کے ساتھی حضور کے ساتھ تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اور قرآن نے اس کو حکایت کیا ہے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے دونوں کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں جو نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے اپنے صحابی کو صاحب کہا گیا، یہ صاحب کون تھے اور حضور کے ساتھ غار ثور میں کون صحابی موجود تھے؟ اس آیت کی تفسیر میں شیعہ مفسرین نے اور اہل سنت مفسرین نے بالاتفاق یہ قول کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا صاحب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر ہیں، جو غار ثور میں آپ علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے۔ یہ تفسیر مجمع البیان ہے شیعہ عالم علامہ طبرسی کی۔ علامہ طبرسی شیعہ عالم اس آیت سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 کے تحت لکھتے ہیں، ثانی اثنین یعنی انہو کانا ہوا و ابو بکر، یعنی نبی کریم علیہ السلام موجود تھے اور حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق موجود تھے، اذ یقول لصاحبہ اے اذ یقول الرسول لابی بکر، جب نبی پاک علیہ السلام اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، یعنی رسول خدا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ تفسیر الصافی ہے، شیعہ کی مشہور تفسیر، اس میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اذ یقول لصاحبہ ہوا ابو بکر، کہ اس آیت میں حضور علیہ السلام کے صاحب سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ تفسیر منہج الصادقین ہے شیعہ عالم فتح اللہ کاشانی کی، اس میں بھی انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اس میں صاحب سے مراد نبی کریم علیہ السلام کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر ہیں، اور یہ تفسیر التبیان
فی تفسیر القرآن، شیعہ عالم توسی کی کتاب ہے، اس میں شیعہ عالم علامہ توسی لکھتا ہے مکث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الغار مع ابی بکر ثلاثا، نبی پاک علیہ السلام غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 3 راتیں وہاں ٹھہرے رہے۔ اور اس کے علاوہ یہ تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن ہے، شیعہ عالم علامہ طباطبائی وہ لکھتے ہیں کہ والمراد بصاحبہ ہوا ابو بکر للنقل القطعی، یعنی یہ قطعی طور پر منقول ہے کہ اس آیت میں حضور کے صاحب سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر ہے، قطعی طور پر یہ منقول ہے۔ اور اسی بات کو غار ثور میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حضور کے ساتھ ہونے کے حوالے سے ملا باقر مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 33 پر لکھا ہے اذ ہما فی الغار، یعنی انہو کانا ہوا و ابو بکر فی الغار لیس معہما ثالث، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، بہار الانوار کی جلد نمبر 19 صفحہ 33 پر، اور جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 88 پر موجود ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل یقول لابی بکر فی الغار اسکن فإن اللہ معنا، نبی پاک علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو بکر سکون کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ شیعہ کی کتاب الفروع من الکافی، ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی، اس میں امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 15117 نمبر روایت لے کے آئے کہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقبل یقول لابی بکر فی الغار اسکن فإن اللہ معنا، نبی پاک علیہ السلام نے غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق آپ سکون کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غار ثور میں ہجرت کی رات ہونا بحمد تعالیٰ اہل تشیع کی کتابوں سے ثابت ہے، سنیوں کے ہاں تو یہ تسلیم شدہ اور متفق علیہ بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور والا میں شیعہ کی ایک معروف کتاب تفسیر حسن عسکری سے پیش کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت کی رات جب ہجرت کا آغاز کرنا چاہا تو آپ علیہ السلام نے پہلے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی رائے طلب فرمائی۔ اس میں صفحہ نمبر 436 ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ارضیت ان تکون معی یا ابا بکر تطلب کما اطلب، اے ابو بکر صدیق کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ جس طرح مجھے تلاش کیا جائے گا تمہیں بھی تلاش کیا جائے، اور تمہیں اس بات میں پہچانا جائے کہ تم میرے ساتھ ہو اور تم مجھے جو ہے وہ اس بات میں ابھارنے والے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر مجھے ساری زندگی بھی سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے اور یہ سارا کچھ آپ کی محبت میں مجھے کرنا پڑے اور سارا کچھ آپ کی محبت میں تکلیفیں اور مصیبتیں مجھے برداشت کرنی پڑیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس پر خوشی حاصل ہوگی اور میں آپ کے لیے ساری مصیبتیں جھیلنے کے لیے اور برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بحمد تعالیٰ اہل تشیع کی کتابوں سے یہ بات بالکل واضح طور پہ ثابت ہوتی ہے کہ ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں موجود تھے، اور اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام کا صاحب جس ہستی کو کہا گیا ہے اس میں مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر ہیں۔ اب اس سلسلے میں اہل سنت و جماعت کی چند کتابوں سے صریح اور واضح احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن سے یہ بات بحمد تعالیٰ واضح ہوتی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ غار ثور میں موجود تھی۔ یہ صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری میں 3652 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے والد عازب سے ایک کجاوا خریدا، تو انہوں نے میرے والد نے ان کو کہا کہ اے ابو بکر صدیق، اچھا وہ خرید لیا، اور جب لے جانے لگے تو میرے والد کو کہا کہ آپ میرے ساتھ برا کو بھیج دیں تاکہ یہ میرے ساتھ کجاوے کو میرے گھر پہنچا دے۔ تو پھر عازب نے کہا کہ میں اس شرط پر اپنے بیٹے کو ساتھ بھیجوں گا کہ آپ مجھے اپنا غار ثور والا واقعہ بیان کریں۔
تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پھر پورا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں ہجرت کی رات غار ثور میں نے اس طرح وقت گزارا۔ پھر صحیح بخاری میں 3653 نمبر حدیث ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا فی الغار، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار ثور میں موجود تھا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی لو ان احدہم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، حضور اگر انہوں نے ہمیں قدموں کے نیچے سے دیکھ لیا تو یہ ان کی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے گی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے، اے ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے ان دو کے بارے میں جن میں تیسرا خدا ہے، اللہ ثالثہما، ان دونوں کا تیسرا خدا ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی قدر نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وہاں ڈارس بنوائی۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کے اندر 3905 نمبر حدیث موجود ہے قالت ثم اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو بکر بغار فی جبل ثور فکمنا فی ثلاث لیال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق دونوں غار ثور میں 3 راتیں رہے۔ اور اس کے علاوہ صحیح بخاری میں 4663 نمبر اور صحیح مسلم میں یہ حدیث جو ہے وہ 6169 نمبر، اور اس کے علاوہ جامع ترمذی میں، مسند احمد بن حنبل میں، اور حدیث کی کتنی کتابیں ہیں جن میں بحمد تعالیٰ یہ احادیث موجود ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی قدر کے ساتھ ہجرت کی رات موجود تھے، اور غار ثور میں بھی ابوبکر صدیق موجود تھے۔ اب جس روایت کا سہارا لے کے رافضی نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے وہ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے جس میں جوڑ توڑ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں 692 نمبر حدیث ہے کہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ طیبہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے اولین مہاجرین صحابہ کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اب صرف اس میں اتنا یہ ہے کہ نماز پڑھایا کرتے تھے، وہ کن کو نماز پڑھاتے تھے اس حدیث میں اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ ہجرت سے پہلے کن کو نماز پڑھاتے تھے اس میں حدیث میں صحابہ کا نام موجود نہیں ہے، بس اتنا کہ ہجرت سے پہلے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ پہلے ہجرت کر کے مدینہ شریف آ چکے تھے ان کو نماز پڑھاتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں یہی حدیث 7175 نمبر جب آئی تو اس میں الفاظ اس طرح موجود ہیں کہ حضرت حذیفہ کے غلام سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین مہاجرین صحابہ کو نماز پڑھایا کرتے تھے، اور ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اب ان دونوں روایتوں کو ملا کے جوڑ توڑ کر کے اس رافضی نے یہ کوشش کی ہے کرنے کی کہ دیکھیے ابو بکر صدیق تو پہلے ہجرت کر کے مدینہ شریف آ چکے تھے، ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کی رات غار ثور میں ہونا یہ ثابت نہیں ہے۔ حالانکہ ان دو حدیثوں کو آپس میں جوڑ توڑ کر کے ملا رہا ہے۔ جو حدیث 692 نمبر اس میں یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے امامت کرواتے تھے، لیکن اس میں ابو بکر صدیق کا ذکر نہیں ہے، اور جو حدیث 7175 نمبر ہے اس حدیث کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق کا ذکر تو ہے لیکن ہجرت سے پہلے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس میں ہجرت کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ اولین مہاجرین صحابہ کو امامت کروایا کرتے تھے، اور اس کا مفہوم ہمارے ائمہ محدثین نے حدیث کا بیان کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قباء جایا کرتے تھے، اور یہ چونکہ قباء میں امامت کرواتے تھے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اولین مہاجرین صحابہ بھی قباء میں جا کے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہونے کا انکار ثابت نہیں ہوتا، بلکہ واضح اور صحیح احادیث سنی شیعہ کی متفق علیہ کتابوں میں موجود ہے بحمد تعالیٰ کہ ہجرت کی رات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی قدر کے ساتھ غار ثور میں موجود تھے۔